الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ جن حضرات نے وضو کر لیا ہے وہ اندر آ جائیں، آپ کو سنتوں کا وقت ملے گا تاکہ آپ کی نماز کے اندر بھی خلل نہ پڑے۔ تو جن حضرات نے وضو کر لیا وہ اندر آ جائیں، باہر نہ رہیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین اعظام، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا مولا صحیح بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے جو اعمال کیے ہیں ان کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکہ۔ تو دنیا کے کسی انسان کو بھی اس بات میں اختلاف نہیں ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا۔ آپ کو توحید کے بارے میں اختلاف کرتے نظر آئیں گے، یا کوئی بھی معاملے میں آپ کو لوگ باغ اختلاف کرتے نظر آئیں گے، لیکن موت کے بارے میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا اختلاف نہیں۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آنی ضرور ہے۔ کوئی بچپنے کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی جوانی کے عالم میں، کوئی بڑھاپے کے عالم میں، لیکن موت کے آنے سے کسی کو اختلاف نہیں، کسی کا انکار نہیں۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر کرتے ہیں، اور جس انسان کی زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں بلکہ خاتمہ برا ہوتا ہے، خاتمہ سوء ہوتا ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے اور کلمہ زبان سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشارہ کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جو انسان رائے کے دانے کے برابر اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے میں کہوں کہ اگر رائے کے دانے سے باریک انسان کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی انسان رائے کے دانے سے باریک، رائے کے دانے کے برابر برا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں عدل کیا جاتا ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا انصاف کوئی اندھا نہیں، بلکہ انسان کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ مثال اٹھا کر کے دیکھیے، دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوے کے ذریعے اس کو بتلایا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کو اس طریقے سے زمین میں دفن کیا جائے گا۔ دفن تو کر دیا لیکن عقل سے بیکار ہو گیا، مجنون اور دیوانہ بن گیا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہوا، قیامت تک جتنے قتل کیے جائیں گے وہ برابر کا شریک اور گنہگار۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارا خاتمہ بھی برے کام پر۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی، اس نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایک لنگڑا مچھر مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ وہ بادشاہ متکبر، حسد اس کے اندر بھرا ہوا تھا، لوگ اس کے آمنے سامنے جھک کر کے سلام کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو بھی لنگڑے مچھر کو مسلط کیا، اور پھر دنیا والوں نے دیکھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس کے سر پر جوت بجتا تھا جب اس کو جا کر کے سکون ملا کرتا تھا۔ جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے وہ اس کے سر پر پھر جوت بجاتے تھے۔ اللہ نے اس کے متکبر پنے کو، اس کے غرور کو ایسا توڑا کہ اس کو سلام کرنے والوں سے اس پر جوت بجا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ پتہ ہی چلا کہ برے اعمال کا نتیجہ برا ہے۔ انسان جیسا بیج بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور ابو جہل کو معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر سچے نبی ہیں، اور اس بات کا اقرار بھی کر چکا تھا ایک دوسرے سردار کے ساتھ کہ یقیناً محمد الرسول اللہ جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام غالب آ کر کے رہے۔ لیکن اپنی سرداری اور متکبر ہونے کی وجہ سے، اپناپے میں غرور اور گھمنڈ ہونے کی وجہ سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی تو ایک میدان کے اندر دو بچے معاذ اور معوذ نے اس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پہ بیٹھ کر کے اس کی گردن کو جدا کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ برے اعمال کا نتیجہ برا ہے اور خاتمہ بھی برا ہی نظر۔ اس سے آگے کے بڑھیے، حسن خاتمہ سوئے خاتمہ ایک کتاب عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔
آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہاں یقیناً اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں۔ ایک 20 سالہ نوجوان بچی جو دنیا سے پردہ فرما گئی، جب اس کو غسل دینے کی باری آئی، 4 عورتیں اندر داخل ہوئیں، بچی کو غسل دینے لگے۔ ہاں وہ بیان کرتی ہے کہ جب اس بچی کو غسل دے رہے تھے، اس کی ناک سے ایک سفید مادہ نکلا اور نکلنے کی وجہ سے پورے کمرے کے اندر خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ باہر لوگوں کو خوشبو آنے لگی، جو مجھ سے زیادہ خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے باہر سے لوگوں نے کہا ماجرا کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مہک کہاں سے پھوٹ رہی ہے؟ تو اندر سے آواز دی کہ جس بچی کو ہم غسل دے رہے ہیں، جو دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، اس کی ناک سے سفید مادہ نکلا ہے، اس میں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ آگے وہ نلانے والی، غسل دینے والی کہتی ہے کہ جب اس بچی کو ہم نے نلا کر چارپائی پہ رکھا تو اللہ کی قسم اس کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ بعد میں گھر والوں سے معلوم کیا گیا کہ اس بچی کا عمل کیا تھا، اس بچی کا عمل کیا تھا، کام کیا تھا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ جس دن سے میری بچی بالغ ہوئی، فرض نماز کی بات نہیں بلکہ چاست اوابین تہجد بھی نہیں کبھی قضا ہوئی، اور صبح اٹھ کر کے بلا ناغہ قرآن کریم کی 2-3 پاروں کی تلاوت کرنی ہے، میری بچی کا معمول۔ پتہ ہی چلا کہ جب ہم اللہ کے حکم کو مان کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا کرے گا، اور جو خاتمہ ہوگا وہ بھی خاتمہ بالخیر ہوگا۔ میری اور آپ کی سب کی تمنا یہ ہے کہ جس وقت آخری سانس ہو تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے فرمان کو چھوڑتے رہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے رہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے رہیں، اور پھر ہم سوچیں کہ آخری وقت میں ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، کلمہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قانون میں انصاف چلتا ہے، وہاں سفارش نہیں چلتی، وہاں تو تمہارے اعمال کا سکہ چلے گا۔ اعمال، میرے بندے، جو فیصلہ کیا جائے گا تیرے اعمال پہ کیا جائے گا۔ قبر کی بات تو بات کی، میدان محشر کی بات تو بات کی، پہلے تو خاتمے کی بات ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا۔ اسی کتاب کے اندر ایک دوسرا واقعہ یوں نقل کیا ہے۔ کویت ایک عربی ملک ہے، وہاں کے شیخ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں اسی مسجد کا امام، مجھے اطلاع ملی فلاں کے گھر انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فلاں وقت پر پڑھی جانی ہے۔ اب میں صحیح وقت پر پہنچا، لیکن نماز جنازہ کے لیے جنازہ تیار نہیں ہے۔ اندر 4 عورتیں غسل دینے کے لیے گئی، واپس آ گئی، کہا غسل کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ ہم میت کو ہلا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا جسم اتنا پھول گیا ہے، ایک ایک ران پھول کر کے ایسی ہو گئی جیسے پیٹ، وہ اتنی بھاری، اتنی وزنی ہو چکی ہے، ہم ہلا نہیں سکتے۔ 4 عورتوں کو پھر بھیجا، پھر بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر اس کی بیٹی گئی، بیٹی نے بھائیوں کو بلایا، تب بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اوروں کو بلایا، 7 نوجوان پہنچے، کسی طریقے سے ان کو غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد بمشکل ان کو چارپائی پر لٹایا گیا۔
جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اتنا بھاری، اور جسم بالکل کالا پڑ چکا ہے۔ جب جنازہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبرستان پہنچا، ابھی میت کو اتاری نہیں کاندھے پر، قبر کے پاس پہنچے ہیں کہ چارپائی وزن ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتی اور میت زمین پر گرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے زندہ آدمی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ میت کے نیچے پورا کفن بھی نہیں، نیچے کا کپڑا بھی وزن کی وجہ سے نہیں لگا پائے۔ اب اس میت کو قبر کے اندر اتارا گیا۔ اب وہ بھائی تینوں زور لگا رہے ہیں کہ اپنی والدہ کا چہرہ کعبے کی طرف کر دیں، لیکن چہرہ کعبے کی طرف ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑی زور آزمائی سے کی جا رہی ہے، لیکن چہرہ کعبے کی طرف تو نہیں ہوتا۔ اور آگے بڑھ کر کے یہ منظر دیکھا، پھر ایک جھٹکا لگا، ان کی زبان باہر کو نکل آئی اور رخسار کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ فوراً قبر سے باہر نکلے، بیان کرتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین مل جا رہی ہے۔ جلدی جلدی کر کے اس قبر کو پاٹ دیا گیا۔ ان علماء نے، ان شیخ نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی قبرستان سے باہر نہیں نکلے، اتنے میں زمین کے اندر ایک زلزلہ آیا اور اس قبر کو دھسا دی گئی۔ شیخ نے پوچھا کہ ماجرا کیا، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ بچے کہتے ہیں کہ شیخ، ہماری والدہ نے آج تک نماز ہی نہیں پڑھی، فجر اور ظہر عصر مغرب عشاء کی کیا بات کرنی، کبھی انہوں نے جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر کے گئی؟ وہ کہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی ہیں، ہم سوچتے ہیں وقت ملے گا پڑھ لیں گے۔ یہ وقت کی قدر کرنے جانو، اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر آج اس وقت کی قدر نہیں کری تو پھر خاتمہ بالخیر کی امید مت رکھیں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، انصاف۔ دنیا کی عدالتیں نہ انصافی کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے، وہاں نا انصافی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے سوچو، آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، نمازوں کو ایسے چھوڑ کے رکھ دیا جیسے فرض ہی نہیں، پسے پشت ڈال دیا ہے بالکل ہم لوگوں نے نمازوں کو، بلکہ ایسے ایسے جملے ہماری زبان سے لکھتے ہیں کہ ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے گھر سے پوری زندگی کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مثال موجود ہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے پاس چند احباب نماز کے لیے گئے تو اس نے ایک آدھ نماز کے لیے مت کہنا، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میری صرف اگر میں جاؤں گا تو میری میت مسجد کے اندر جائے گی۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب اس کا آخری وقت ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ جاؤ قرآن کریم کو اٹھا کر کے لاؤ، لوگوں کے اندر خوشی ہو شاید کے بات کو مانے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ قرآن کو اٹھا کر کے لائے، اس کے ہاتھ میں دے دیا،
تو اس نے یہ کہا کہ جس اللہ کا یہ قرآن ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ۔ اب تک تو کلمے کی بنیاد پر مسلمان تھا، لیکن اب تو اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے وہ کفر پر ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت سے احباب ایسے جو کہتے ہیں نماز کے لیے مت کہنا، ان جملوں کو کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر سے محرومی کی مہر لگا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے جھکنے سے آپ کو محروم کر دیں گے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام بڑا برا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا ایمان لے آ، میری بات کو مان لے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ بیٹے نے بات نہیں مانا بلکہ دنیا کا سہارا لیا، والد محترم میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، کہ بیٹا جب اللہ کا عذاب آئے گا یہ پہاڑ نہیں بچا سکتے۔ کہا بیٹا نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، زمین سے پانی کو نکالا، تندوروں سے پانی کو نکالا، اور پھر باپ کے سامنے بیٹا کھانے کے اندر غرق ہو گئے۔ یہ تو پیغمبر کے بیٹے کی بات ہے، تو میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جب اللہ کے قانون کو توڑیں گے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی کسی بھی صورت میں سے۔ اس لیے اپنے اعمال، اپنے اخلاق کو درست کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ خطبے کے اندر بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے، جمعے کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خاص طور سے نماز کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، آپ اس پر بھی غور کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان حضرات نے سنتیں نہیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں۔